الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلیں گے حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا المبعوث بالرحمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار رحمت کے ساتھ مبعوث فرمائے گئے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے جس دن آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا، اسی دن 100 رحمتیں بھی پیدا کیں، ان میں سے ہر رحمت آسمان اور زمین کے برابر ہے۔ اسی رحمت کی وجہ سے ماں اپنی اولاد پر رحم کرتی ہے، اور جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس رحمت کے ساتھ اپنی تمام رحمتوں کو مکمل فرمائے گا۔ جناب ہمارے ساتھ آپ ضرور جڑے رہیں، کیونکہ آج ہمارے آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحیثیت رحمت للعالمین آج اس پہ انشاءاللہ بات ہوگی۔ ناظرین کرام، میرا آپ کا ہم سب کا فخر، یہ بہت بڑا فخر ہے اور ازلی سعادت بھی ہے کہ ہم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، کہ میرے آپ کے آقا و مولا محسن انسانیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و رسالت کا یہ امتیاز ہے کہ رب العالمین نے سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا۔ یعنی آپ کسی خاص زمانے کے لیے نہیں، کسی خاص علاقے کے لیے نہیں، کسی خاص قوم کے لیے نہیں، کسی خاص مذہب کے لیے رحمت بنا کر نہیں بھیجے گئے، بلکہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کا تاج آپ کے سر اقدس پر اس طرح سے سجایا کہ یہ تاج آپ کی شان رحمت، آپ کے خصائل و شمائل اور اخلاق کریمانہ کا حوالہ بن گیا، کہ اس میں کوئی شبہ نہیں ناظرین کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے تمام انبیاء و مرسلین رحمت تھے، مگر رحمت للعالمین نہیں تھے۔ ان کی شان رحمت اپنی قوم، اپنے علاقے، اپنے دور اور اپنے زمانے تک محدود تھی، جبکہ نور مجسم رحمت دو عالم، محسن دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت و شفقت کا دائرہ ہر عہد، ہر زمانے، ہر قوم پر آئے اپنے جملہ کائنات اور جملہ مخلوقات، یہاں تک کہ تمام جہانوں اور دنیا و آخرت پر محیط ہے۔ جو اس کائنات میں تشریف لائے تو اس طرح سے تشریف لائے صاحب کہ ابو لہب جیسے کافر و ملعون پر عذاب میں تخفیف کا سبب بنے، اور رحمت کی انتہا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ادنا ترین مخلوق یعنی چوٹیوں کو بھی جلنے سے بچانے کا سبب بنے، اور بنی نوع انسان کو انسانیت کی معراج سے متعارف کرانے کا سبب بنے۔ ناظرین کرام، مجھے اس بات پر فخر ہے کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفت رحمت، فیضان رحمت اور شان رحمت کی تجلی عام تھی، عام ہے اور عام رہے گی۔ رحمت کے اس خزانے اور امت کے غمخوار کے دربار میں دوست ہو یا دشمن، اپنا ہو یا پرایا، عورت ہو یا مرد، بوڑھا ہو یا بچہ، مسلم ہو یا غیر مسلم، آقا ہو یا غلام، انسان ہو یا حیوان، اس کائنات کا اور تمام جہانوں کا ذرہ ذرہ، ہر ایک صنف ہستی اس رحمت میں برابر کے حصے دار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان رحمت تمام عالمین، تمام جہانوں اور ہر عہد پر محیط ہے۔ یہ رحمتوں کا وہ دربار ہے ناظرین جہاں سے وہ آدمی جو صدیوں سے غلامی کی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، اسے عزت و شرف کا مقام ملا۔ یہ رحمتوں کا وہ دربار ہے جہاں صدیوں سے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے، ایک دوسرے کے خون کے محافظ بن گئے۔ یہ رحمتوں کا وہ دربار ہے ناظرین جہاں وہ عورت، آج عورت ادھر ادھر آزادی کے نعرے لگاتی پھرتی ہے نا، ذرا سنیں، وہ عورت جو منحوس تھی، ذلت کا نشان تھی، ایک پروڈکٹ تھی جس کے ماتھے کے اوپر ٹیگ فار سیل لگا ہوا تھا، ورثے میں تقسیم ہو جاتی تھی، پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کر دی جاتی تھی، اسے عزت کا تاج پہنا کر ماں بنایا، بہن بنایا، بیٹی بنایا، بہو بنایا، بیوی بنایا، یعنی وہ اعزاز عطا کیے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے کہ رحمتوں کا وہ دربار ہے جہاں میدان جنگ میں بھی دشمنوں پر اپنی رحمت کی انتہا اس طرح سے کی جاتی ہے کہ جو دامن مصطفیٰ کے سائے میں آ گیا اسے معاف کر دیا، اور جو قتل ہو گیا اس کی لاش کی تکریم کی، توقیر کی، اس کی بے توقیری نہیں کی، اس کا مسئلہ نہیں کیا۔ یہ رحمتوں کا وہ دربار ہے ناظرین جہاں وہ دشمن جنہوں نے اپنی دشمنی میں کیا کچھ نہیں کیا، وہ کون سا ظلم تھا جو
کفار و مشرکین نے مکے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کے ساتھ روا نہ رکھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ جادوگر کہا, شاعر کہا, کاہن کہا, آپ کو جسمانی اذیتیں دیں, آپ کو ذہنی اذیتیں دیں, آپ پر پتھر برسائے گئے, آپ پر سنگریزوں کی بارشیں کی گئی, آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے, آپ کے گلے کو گھونٹا گیا, نماز کی حالت میں آپ پر اونٹ کی اوجڑی رکھی گئی, آپ کو شہید کرنے کے منصوبے بنائے گئے, 3 سال تک شیب ابی طالب میں آپ کو میسور رکھا گیا جس میں ببول کے پتے کھا کھا کر آپ کو گزارا کرنا پڑا, طائف میں آپ کو سخت اذیتیں پہنچائی گئیں, لوگوں نے آپ کو گالیاں تک دی, معاذ اللہ زد و کوب کیا, آپ کے نالین مبارک خون سے لبریز ہو گئیں, آپ کو مکہ پاک سے ہجرت کرنی پڑی, آپ مدینہ پاک تشریف لائے, وہاں بھی سکون نہ ملا, مگر قربان جائیے رحمت للعالمین پر کہ فتح مکہ کے موقع پر لا تثریب علیکم اليوم کہہ کر آپ نے سب کو معاف کر دیا. عجب رنگ ہے میرے سرکار کی رحمتوں کا کہ انسان تو انسان, جنات بھی رحمت للعالمین کے صدقے ایمان کی دولت سے مالا مال ہوئے, نباتات بھی میرے آقا کی رحمتوں سے فیضیاب ہوئے, جانور بھی بارگاہ میں آ کے صاحب مداوع کرتے ہیں اپنے دکھوں کا, پرندے بھی اسی در سے امان پاتے ہیں. کون سی بولی ہے جو میرے آقا نہیں جانتے, کون سی مخلوق ہے جو میرے آقا سے آ کر رحمتوں کا فیضان نہیں سمیٹتی. جو جانور اپنے چہرے پہ داغ پاتا تھا سرکار کے قلب میں اس کا درد محسوس ہوا کرتا تھا. جانور کی سواری کے وقت بھی حسن سلوک کا اگر کسی نے سلوک روا رکھا تو وہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت ہے. یعنی آج بھی ان کی رحمت ہے, کل بھی ان کی رحمت تھی, اور کل بروز محشر بھی انہی کی رحمت ہوگی. آغاز کیجئے سب سے پہلے مفتی صاحب, میرے آپ کے آقا و مولا سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عظیم ترین ٹائٹل وما ارسلناک الا رحمت للعالمین قرآن اور حدیث کی روشنی میں. سبحان اللہ. سورہ انبیاء کے اندر اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کی مختلف شانوں کا, ان کی صفات کا ذکر فرمایا, اور جہاں سبھی انبیاء کرام کی شانوں کا, امتیازی حیثیتوں کا ذکر ہو رہا تھا, وہاں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس شان کا قرآن مجید نے ذکر فرمایا وہ یہ کہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے سراپا رحمت بنا کر بھیجا ہے. تو بلا شبہ جو آپ نے لفظ استعمال فرمایا کہ عظیم ترین ٹائٹل, تو جہاں انبیاء کرام کی امتیازی خصوصیات اور شانوں کا تذکرہ ہو اور وہاں آقا علیہ السلام کی اس صفت مبارکہ کا بیان, یہ اس بات کا اعلان اور اظہار ہے, اس بات ہے کہ آقا علیہ السلام کا سب سے بڑا ٹائٹل اور آپ کی شان مبارکہ کا اظہار آپ کی شان رحمت میں ہے. اور اس بات کو آپ یوں دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے ساری کائنات کو اپنی شان کا اظہار بنایا ہے. جیسے وہ خالق ہے, آپ کو مجھے کیسے پتہ چلتا ہے کہ وہ خالق ہے؟ اس لیے کہ اس نے آپ کو مجھے پیدا فرمایا, زمین اور آسمان کو تخلیق فرمایا, ساری کائنات کو تخلیق فرمایا. تو جب ہم مخلوقات کو دیکھتے ہیں تو اس کی تخلیقی شان کا اندازہ ہوتا ہے, اظہار ہوتا ہے. ایسے ہی اللہ رازق ہے, کیونکہ وہ رزق دیتا ہے اس چونٹی کو بھی, اس کیڑے کو بھی جو پتھر کے اندر ہے, جس کے آس پاس کوئی ظاہری اسباب بھی میسر نہیں. لہٰذا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنے آپ کو رحمان فرمایا, اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو رحیم فرمایا, سب سے زیادہ رحمت والا, سب ہمیشہ رحمت فرمانے والا, اور پھر فرمایا رحمتی واسعت کل شیء, میری رحمت ہر شے پر وسیع ہے, اور اللہ تعالیٰ کی ہر صفت پر اس کی رحمت غالب ہے. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر اس کی رحمت کا اظہار کس صورت میں ہے؟ تو اس کی رحمتوں کے اظہار تو یوں تو 20 سینکڑوں بے شمار صورتوں میں ہیں, مگر اس کی رحمت کا سب سے بڑا اظہار رحمت للعالمین. سبحان اللہ. لہٰذا آقا علیہ السلام کی شان کو جب آپ اس جہت سے دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی شان رحمت کا سب سے بڑا مظہر وہ وجود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, تو پھر آپ کی دامن میں جتنی رحمت ہے اور آپ سراپا رحمت ہیں, تو وہ اللہ کی رحمت بن کر مخلوق تک پہنچ رہی ہے, یا مخلوق تک جتنی بھی اللہ کی رحمت پہنچ رہی ہے اس کا وسیلہ رحمت للعالمین ہے, کیونکہ اس کے اندر لفظ عالمین آ گیا ہے کہ آپ کو تمام جہانوں کے لیے. اب یہاں جو لفظ عالمین ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی آیت میں ڈیفائن کر دیا, الحمدللہ رب العالمین, میں عالمین کا رب ہوں, اور رب ہونے کے لیے تقاضا تھا کہ رحمت ہو, رحمت ہوگی تو ربوبیت کمال کو پہنچے گی.
تو جہاں عالمین کے لیے وہ رب ہے ہاں۔ تو اس نے فرمایا کہ پھر میں نے عالمین کے لیے اپنی ربوبیت کا فیض کا محقوق پہنچانے کے لیے جس وجود کو منتخب کیا واہ! رحمت کے طور پر، وہ وجود رحمت بھائی اللہ سبحان، علیہ یعنی رب کی ربوبیت جہاں تک ہے اور ہر جگہ ہے، الحمدللہ، تو سرکار کی رحمت وہاں تک ہے وہاں اور ہر تک جگہ ہے اور ہر جگہ ہے، واہ! اور عالمین کے لیے ربوبیت خدا ہے اور عالمین کے لیے رحمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور اس میں چونکہ انداز قرآن مجید نے حصر کا اپنایا، ہاں۔ اور نہیں ہیں آپ نہیں بھیجا گیا آپ کو مگر سراپا رحمت بنا کر، تو وہ حصر جو ہے ایک شے کو دوسری شے کے ساتھ لازم اور ملزوم کرتا ہے، کیونکہ رحمت تو دوسرے انبیاء بھی تھے، جی جی جی، مگر جہاں وہ رحمت تھے، جی، جب ان کی رحمت یا صبر کی انتہا آ جاتی تو انہوں نے اپنی قوم کے نافرمانوں کے لیے عذاب بھی مانگے، جیسے حضرت نوح علیہ السلام نے مانگے۔ جی جی جی، تو اللہ نے فرمایا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم رحمت تو وہ بھی تھے، پر اب ہمیں سراپا رحمت بنا کر بھیجنا ہائے تھا، ہائے ہائے۔ وہ آپ ہی کا وجود پاک نظر اور آیا۔ پھر ایک اور بات، تمام جتنے بھی انبیاء آئے وہ قوم زمان مکان کے اعتبار سے آئے، جی، دور کے اعتبار سے، جی، نبی جو ہیں ماورا ہیں، چونکہ ان کی جو اپنی رحمتیں تھیں، ان کی رحمتوں کا بھی ایک دائرہ کار تھا، مگر آقا علیہ السلام کی رحمت کا دائرہ کار کیا ہے؟ عالمین۔ وہ جو اللہ کی ربوبیت کا دائرہ کار ہے وہ یوں تو غیر محدود ہے، مگر مخلوق کے تناظر میں جہاں جہاں اس کی ربوبیت رحمت بن کر پہنچ رہی ہے وہ بواسطہ رحمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ رہی ہے۔ اچھا، پھر اس طرح جو حصر کا انداز آیا ہے لازم والملزوم کرنے کا، اس کا یہ افادیت ہوتی ہے لغوی اعتبار سے کہ وہ انبیاء کرام رحمت تھے، مگر پھر انہوں نے اپنی قوموں کے لیے جب ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا تو عذاب بھی مانگے، ٹھیک ہے، مگر یہاں پر عالم یہ ہے کہ وہ جو بھی اذیتیں پہنچا رہے ہیں اس کے نتیجے میں آقا علیہ السلام کی طرف سے صرف انہیں دعا، خیر خواہی، صلہ رحمی نصیب ہو رہی ہے، رحمت نصیب ہو رہی ہے۔ یہ ہے کہ سراپا رحمت بنا کر بھیجا۔ اور چونکہ آپ نے یہ فرمایا کہ قرآن کے ساتھ حدیث کا ذکر ہو، ایک صحابی آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یہ روایت ترمذی میں ہے، نسائی میں ہے، ابن ماجہ میں ہے، امام احمد بن حنبل نے لکھا، حتیٰ کہ امام بخاری نے التاریخ الکبیر میں لکھا۔ عثمان بن حنیف، اسے عام طور پر عثمان بن حنیف پڑھ لیتے ہیں اردو پڑھنے والے، تو عثمان بن حنیف سے روایت ہے، ایک نابینا شخص آئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا بہتر تو ہے کہ تم اس پر صبر کرو، صبر کر لو، اس کی جزا بہت ہے، لیکن اگر چاہتے ہو تو میں دعا کرتا ہوں۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرورت بہت پیش آتی ہے، آپ دعا فرمائیں۔ تو آقا علیہ السلام نے انہیں وہاں دعا نہیں فرمائی، دعا سکھا کر بھیج دیا، گھر جا کر دعا کرو، اور اس دعا کے اندر لفظ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بمحمد نبی الرحمت، اے اللہ میں تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں تیرے نبی اور نبی رحمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے۔ تو نبی رحمت کا ذکر آ گیا، اور پھر وہاں سے یا محمد انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہذہ لتقضی اللہم فشفعہ فیہ، اور پھر وہاں سے ندا دی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، آپ اپنے رب کی طرف میری اس حاجت میں میری شفاعت کیجئے اور میرے لیے دعا کیجئے۔ تو وسیلہ بھی آ گیا اور نبی رحمت کا ذکر بھی آ گیا۔ سبحان اللہ۔ تو قرآن اور حدیث بھرا پڑا ہے کہ حضور کی رحمت بے مثال ہے، رحمت ہی رحمت ہے، دوسری کوئی رائے اس میں رائے ہو ہی نہیں سکتی۔ اس میں ڈاکٹر صاحب ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے، اور بظاہر اس اعتبار سے بھی کہ آج کے اس دور میں خاص طور پر جس طرح سے فتنے بپا ہیں، ہمارا ایک سب سے بڑا پرابلم یہ ہو گیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس احسان عظیم سے ڈٹیچ کرتے جا رہے ہیں جو سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں ہم پر ہوا، خاص طور پہ اللہ ماشاء اللہ۔ لیکن جو خواتین ظاہر ویسٹرن فلسفی کی روڈ میپ پہ چل پڑی، یا فیمنزم کے روڈ میپ پہ چل پڑی، یا جو آزادی کی ایک مطلب بد تہذیب قسم کی الغار جو ہمارے معاشرے کے اوپر مسلط ہو گئی ہے، اس میں عورت اس بات کو سمجھ ہی نہیں پا رہی کہ عورت کا تو وجود ہی صاحب معاذ اللہ اگر میں یہ کہوں کہ جانوروں سے بدتر تھا تو غلط نہ تھا، ذلت کی پستیوں میں گھاٹیوں کے اندر وہ غرق تھی، وراثت میں تقسیم ہو جایا کرتی تھی، اور فار سیل کا ٹیگ اس کے ماتھے پہ لگا ہوا تھا۔ سرکار علیہ السلام کی رحمت عورت پر اور سرکار علیہ السلام کی رحمت بچوں پر کیسے، یہ بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کی تذکرے میں بہت خوبصورت باتیں ہو رہی ہیں۔ ذرا جنید صاحب عام بندے کو رحمت کا تصور سمجھنے کے لیے میں ایک مثال دوں
ماں کی ممتا رحمت ہے، باپ کی شفقت رحمت ہے۔ ماں کی ممتا کیسے چلتی ہے؟ یہ عورت جو ماں بنتی ہے وہ جانتی ہے کہ ماں کیا کرتی ہے بچے کے لیے، اور بچے کی تکلیف کو کیسے محسوس کرتی ہے، اس کی تکلیف کا علاج کیسے کرتی ہے، بچے کے لیے اپنی جان بھی وارتی ہے۔ تو اندازہ لگائیں یہ تو رحمت کا بہت ادنا سا احساس ہے۔ وہ جن کی شخصیت میں رحمت للعالمینی کا ٹائٹل ہے، ان کے جذبات و احساسات، اور وہاں شفقت و رحمت، وہاں نگرانی و حفاظت، وہاں قربانی کا جذبہ کس طرح کا ہوگا؟ کبھی ماں کا اور بچے کا تعلق چیک کر کے دیکھیں تو آپ دیکھیں بچہ ماں کی طرف کیسے لپٹتا ہے، اور ماں بچے کو کیسے لیتی ہے، خواہ اس کا بچپنا ہو، جوانی ہو، بڑھاپا ہو، جس عمر میں ہو جائے۔ تو آپ دیکھتے ہیں وہی تصور کو سامنے رکھ کے ذرا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمینی کو آج تھوڑا چیک کریں کہ حضور نے عورتوں کے اعتبار سے، بچوں کے اعتبار سے، وہ شفقت و رحمت کی وہ ایک جو فطری فیلنگ تھی، وہ جو گہرائی تھی، وہ جو ان کی حفاظت تھی، اس کو آپ نے کیسے لیا؟ تو اس کے ویسے تو شاید بڑے، لیکن اگر یہ شعر شروع میں آ جائے، ہمیشہ یاد رکھیں رحمت عمل سے بھی ہوتی ہے، لیکن رحمت کے بارے میں یہ بھی فیل ہو جاتا ہے کہ یہ رحمت والا ہے۔ حضرت ابو طالب کی وہ شہادت چیک کریں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی بالکل بچپنا ہے، تو وہ آپ کو خانہ کعبہ میں لے جا کر کہتے ہیں اب یازو یستسقی الغمام بوجہہ، یہ سفید چہرے والا وہ شہزادہ ہے ہمارا جس کے چہرے کی وجہ سے بادل بھی بارش برساتے ہیں۔ سمال الیتامہ وعصمۃ للارامل، یتیموں کی پناہ گاہ ہیں اور بیوہ عورتوں کے مسائل حل کرنے والے۔ کیا تعارف ہے عورتوں کے لیے؟ آپ کی شان کا ابھی ابتدائی تاثر جب آپ 10-12 سال کے ہیں، اس وقت کا یہ واقعہ ہے۔ اس وقت آپ عورتوں کے حقوق کے کسٹوڈین ہیں۔ اس وقت آپ کا شخصیت کا کیا تاثر ہے؟ بھئی جہاں بھی محرومی ہوگی، جہاں بھی پریشانی ہوگی، جہاں بھی مشکل ہوگی، رحمت للعالمینی کا چینل اللہ تعالیٰ کی رحمت کو دنیا میں بانٹنے کے لیے آ جائے گا، تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس چینل سے چلے گی، جس کو ہم شفاعت کبریٰ بھی کہتے ہیں نا۔ یہ بنیادی طور پر رحمت للعالمینی کا ایک جز ہے۔ جی تو آپ نے دیکھا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اچھا اس میں ذرا ابن عربی کا بھی ایک میں حدیث کی وضاحت دوں۔ وہ کہتے ہیں کہ تمہاری دنیا سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں مجھے بڑی محبوب بنائی گئی ہیں۔ ایک تو میرے لیے محبوب بنائی گئی ہے عورت، دوسری محبوب بنائی گئی ہے خوشبو، تیسری محبوب بنائی گئی ہے میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں۔ وہ اس کی وضاحت میں کہتے ہیں کہ یہ عورت کے لفظ سے آپ یہ ہمیشہ سمجھنا، یہ معاملات کی درستگی کا وہ ٹائٹل ہے۔ جتنے بھی معاملات ہیں، اگر دنیا میں ہم کہتے ہیں اپنے معاملات درست رہیں، تو عورت کو رحمت کے دائرے میں لا کر تربیت کرتے ہیں۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ ماحول میں اخلاق درست رہیں، تو خوشبو کا اشارہ اخلاق کی طرف ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ دنیا میں رہے تو آپ کا اللہ سے تعلق ٹھیک رہے، تو پھر اپنی نمازوں کو ٹھیک کر لیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت ساری روایتیں بیان کی۔ ایک روایت یہ بیان کی ہے کہ ایک دفعہ صحابیات حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر ملی اور لاڈ بھری باتیں کرتے ہوئے کہنے لگیں، یا رسول اللہ ہم سے مرد آگے نکل گئے ہیں، آپ کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، آپ ان کو ٹائم دیتے ہیں، سمجھاتے ہیں، ہمارے لیے بھی کوئی وقت مقرر ہونا چاہیے، ہمیں ملاقات کا موقع ملنا چاہیے، ہمیں واعظ و نصیحت ملنی چاہیے۔ تو کہتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس گفتگو سے اتنے خوش ہوئے
کا حاجی دن بھی مقرر کیا اور ہمیں باقاعدہ ٹائم بھی دیا اور واز بھی دیا، صرف یہ سمجھانے کے لیے کہ عورت کو حق کلام بھی دیا جائے، عورت کو حق صحبت صالح بھی دیا جائے، عورت کو تعلیم و تربیت کا حق بھی دیا جائے۔ پھر جیسے آپ نے دیکھا حتیٰ کہ حیرانگی ہو کہ عورتوں کی عزت اور احترام کا احساس آپ کی شخصیت کی وجہ سے اور رحمت کی وجہ سے اتنا ہوا، ایک غزوہ کے اندر ایک مقتول عورت پائی گئی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو پوچھا کہ تمہیں کیا ہو گیا تھا؟ کہ جہاد ٹھیک ہے، ہنگامی حالات ہوتے ہیں، تلواریں چل رہی ہوتی ہیں، ٹائم نہیں ہوتا سوچنے کا، لیکن جہاں عورت آ جائے اور بچہ آ جائے تو میری رحمت گوارہ نہیں کرتی کہ ان کو بھی اس ماحول میں اسی طرح برے انجام تک لے جائے۔ عورتوں اور بچوں کو اور بزرگوں کو سرکار علیہ السلام نے جنگ سے ماورا کرا، اگر کہیں وہ جنگ میں آ بھی جائیں تب بھی ان کو کچھ نہیں کرنا، کیونکہ یہ ان کا حق۔ اور بچوں سے تو اتنی شفقت تھی کہ سرکار علیہ السلام خود بڑھ کے ان کو جو ہے سلام کیا کرتے تھے، خود بڑھ کے، بلکہ ایک اسوہ پیش کیا۔ اس میں کوئی حضرت امام حسین اور امام حسن علیہ السلام نے جو تاریخی کردار ادا کرنا تھا، آپ کی نگاہ روحانیت اور بصیرت وہ دیکھ رہی تھی، ایک تو اس کو پروٹوکول دینا تھا تاکہ بعد میں جو کریں گے وہ عزت دے جاؤں، بلکہ آپ دیکھیں نا انصاری بچوں کے پاس جب آپ جاتے تھے خود سلام کرتے تھے۔ دوسرا یہ تھا کہ ان کو بھی خود اٹھا کر گود پر بٹھا کر کلام کر کے سوال کر کے چوم کر سونگ کر کیا بچوں کے حوالے سے آپ نے سنتے متعارف کریں کہ بچوں کے ساتھ اگر ہم پیار و شفقت کا یہ رویہ رکھیں، ہم جو کہتے ہیں بچے جوانی میں بڑے کھردرے ہو جاتے ہیں، بڑھاپے میں بڑے چڑیل ہو جاتے ہیں، وجہ یہ ہوتی ہے کہ گھر سے اگر آپ پر پیار ملا ہوتا تو یہ درمیان میں یہ غیب سا میں محسوس بقول آپ کے کہ بچوں کے ساتھ کھردرا نہیں ہونا چاہیے تاکہ وہ کیا نہ ہو، جوانی میں چڑیل نہ ہو۔ اب ذرا مفتی صاحب یہ بتائیے، جو ظاہر میرے سرکار کی رحمتوں کی بات ہے اور میرے سرکار کی رحمتیں لامحدود، بلکہ لامحدود کا ورڈ جو ہے وہ بھی محدود ہے آپ کے آگے۔ میں تو یہ کہوں گا کہ لامحدود کا ورڈ بھی اگر سرکار کی رحمتوں کے لیے ہم یوز کریں تو وہ بھی لفظ مجھے محدود لگتا ہے کہ اتنی وسعتیں آپ کی رحمت میں۔ لیکن اگر وہی بات اگین کہ جب ہم دیگر مخلوقات کی بات کرتے ہیں تو امیزنگلی ہمیں یہ نظر آتا ہے نخلا کا مقام، جنات پہ کرم فرمائی، ہمیں نظر آتا ہے جانوروں کا جب معاملہ آتا ہے تو کیسے کیسے جانور میرے سرکار علیہ السلام کے دربار میں حاضری دیا کرتے تھے اور کس کس انداز سے اپنی رودات پیش کیا کرتے تھے، اور نباتات کی بات ہو تو سرکار علیہ السلام کو نباتات کا بھی خیال رہتا تھا۔ بتائیے ذرا کیسی رحمت؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ جنید بھائی بہت ہی خوبصورت مضمون کے ساتھ آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت بے پناہ ہے، اسی طرح اس مضمون کی وسعت بھی بے پناہ ہے۔ ایسے ہی مختصر سے وقت میں حاضری لگوانے کے لیے اس میں سب سے پہلی بات یہ ذہن میں رکھنے والی ہے، قرآن مجید میں 2 مقامات پر جنوں کا ذکر ہوا، سورۃ الاحقاف میں اوقاز بازار میں آئے اور سورۃ جن میں۔ دوسری ان کے لیے اہم بات یہ ہے کہ ان کی اللہ تعالیٰ نے عمریں بڑی لمبی رکھی ہوئی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جنوں کی جو جماعت آئی، اس کے بارے میں بحقی میں اور دلائل النبوت میں علامہ نے لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جنوں کی وہ جماعت آئی جس میں ایسے افراد تھے جنہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی زیارت بھی کی ہوئی، اللہ اکبر، اور انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سلام بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھیجا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس دن پیدا ہوئے اس دن حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں جنوں کی جماعت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد شریف کا پیغام اپنے علاقوں میں پھیلایا، اللہ، اور پہاڑوں پہ کھڑے ہو کے ندا دی کہ آج کائنات کی سب سے عظیم عورت کے ہاں سب سے عظیم شخص کی ولادت ہوئی۔ اللہ اکبر۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے تو آپ نے اتنی رحمت فرمائی کہ ان کے اس ادب سے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن مجید خاموشی سے سنا، اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اس برکت سے ان کو ایمان کی نعمت سے مالا مال۔ فجر کا وقت، نخلا کا مقام، طائف سے واپسی، بالکل جی۔ اور وہ یہ دیکھنے کے لیے آئے تھے کہ ہماری یہ جو بندش ہے یہ کیوں ہے، کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قرآن سنایا اور اس وجہ سے ان کے اوپر فضل ہوا وہ اور ایمان لے آئے۔ واہ۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جانوروں پر بڑا شفقت والا، بلکہ اس میں قطع کلام اس سے پہلے ایک اور بات، جنات پہ یہ بھی کرم ہے کہ ان کی خوراک بھی سرکار علیہ السلام نے متعین فرما دی، وہ بھی ذرا بتائیے نا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ جب تم کھانا کھا لو تو ہڈی نہیں چبانی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر دوبارہ خوراک چڑھا کے تمہارے بھائی جنوں کی خوراک بنا دے، اور بتایا وہ ہمارے بھائی ہیں، یعنی ان کی خوراک کا بھی سرکار علیہ السلام کو خیال تھا نا۔ بالکل ایسے ہی۔ اور پھر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس طرح جانوروں کے ساتھ محبت کی، اس کے لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کسی سے محبت کرتے ہیں، اس کی بات سنتے ہیں، اس کی تسکین قلبی کے لیے تو اس کی بات سمجھنے کی صلاحیت ہونی چاہیے۔ تو ان واقعات سے پتہ چلتا ہے جس طرح ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے نبی ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ساری کائنات کی لغتیں اور زبانیں بھی سکھائی ہیں۔ واہ واہ، ہر طرح کی بات آپ کو سبحان پتہ ہے، اللہ، ہر مخلوق کی بات سمجھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، ایک انصاری کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا اونٹ باولا ہو گیا، آپ شفقت فرمائیں۔ کیا بات، اب دیکھیں اس میں صحابہ اکرام کی محبت کہ ہر مسئلہ رسول اللہ کی بارگاہ میں ہر آتا ایک تھا مسئلہ ان کی بارگاہ میں کہ حضور یہ مسئلہ ہو گیا، اب اونٹ کا مسئلہ بھی حضور سے پوچھا، دیوانہ ہو گیا ہے وہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ساتھ لے کے چلو، جب ساتھ لے کے ان کے باغ میں گئے تو آپ نے فرمایا دروازہ کھولو، کہہ لیں گے حضور باولا ہے، آپ نے فرمایا کھولو تو صحیح۔ اچھا وہ صاحب ہی ڈر رہے تھے کہ کہیں نقصان نہ ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حکم فرمایا دروازہ کھولو، دروازہ کھولا، وہ دوڑتا ہوا آیا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو پھر سجدے میں سر رکھ دیا۔ آئے ہائے ہائے آئے ہائے، کیا منظر ہو۔ صحابہ اکرام جب یہ دیکھتے تھے نا تو کہتے تھے حضور یہ کتنے اچھے ہیں، کیا آپ کو سجدہ کر دیتے، ہمیں اجازت دے ہم کریں۔ فرمایا نہیں، شریعت کی حدود ہے کہ ان کے لیے محبت کا یہ انداز ہے اور تمہارے لیے محبت کا یہ انداز ہے۔ کیا کہنا۔ اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات سنی، اس نے بات کی اور آپ نے اس کے مالک سے فرمایا یہ مجھ سے شکایت کر رہا ہے کہ کام زیادہ لیتا ہے اور کھانے کو کم دیتا۔ پھر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک اور بندے کو دیکھا جس نے اپنی اونٹنی گھٹنے کے ساتھ گھٹنا اس کا باندھ دیا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نماز ظہر کے لیے آئے تو بندھی ہوئی تھی، پڑھ کے واپس آئے تو بندھی ہوئی تھی، تو آپ نے فرمایا اللہ سے اس کے معاملے میں تو ڈرتا نہیں ہے، یہاں تو اس کو باندھنا ہے تو چارہ اس کے سامنے رکھ، اور اگر تو نے اس کو باندھ کے رکھنا ہے چارہ سامنے رکھ، وغیرہ کھول دے تاکہ اپنی خوراک کا انتظام خود کر لے۔ اللہ، یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانوروں کے ساتھ محبت تھی۔ اور پھر بڑی معروف مشہور بے مثال روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس ستون کے اوپر آپ ٹیک لگا کے خطبہ دیتے تھے، جب اس کو ہٹا دیا گیا اور اگلے جمعے میں آپ ممبر پہ بیٹھے تو مسجد سے بچوں کے رونے کی آواز آئی، ستون حنانہ، ہائے ہائے ہائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا کے اس کو سینے سے لگایا، اللہ اللہ، شفقت کی انتہا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، محدثین کہتے ہیں، اس کو پھر یہاں سے اتار کے سائڈ پہ رکھا، بعد میں جنت میں اس کو لگا دیا۔ وہ ایسے روتا تھا جیسے بچہ اپنی ماں کی فراق میں روتا ہے، ایسے روتا تھا، اور سرکار نے اپنے قدمین شریفین اس کو عطا کر دیے۔ ناظرین کرام، آپ کو ہم لیے چلتے ہیں آپ کتاب الشفا کی جانب، اور کتاب الشفا میں روحانی ترقی کا وظیفہ آپ کو بتلاتے ہیں کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد 11 بار سورہ فاتحہ کی تلاوت کا معمول بناتا ہے تو اسے روحانی ترقی نصیب ہوتی ہے اور اس کا دل عبادت الہی کی طرف مشغول ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کا قول مبارک ہے کہ اے میرے بھتیجے، آپ کے وسیلے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں اور آپ ہی تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ تھی جس کے مقدر میں، تھی جس کے مقدر میں گدائی تیرے قدرت نے اسے راہ دکھائی، تیرے در کی یہ تیری ذات کا صدقہ
تیری ذات کا صدقہ محتاج ہے یہ ساری خدائی تیرے در کی تھی جس کے مقدر میں بھول گیا نقش و نگار رخ دنیا صورت جو میرے سامنے آئی تیرے در کی صورت جو میرے سامنے رویا 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 ہوں میں اس شخص کے قدموں سے لپٹ کر جس نے بھی کوئی بات سنائی تیرے در کی جس نے بھی کوئی بات آیا ہے نصیر آج تمنا یہی لے کر آیا ہے نصیر آج تمنا یہی لے کر پلکوں سے کیے جائے صفائی تیرے در کی پلکوں سے کیے جائے صفائی تیرے در کی تھی جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی